حضور مکرم نے ایک خطبہ دیا، ایک شیخ صدوق نے لکھا بھی اسے کہ جو ان کے آخری خطبوں میں سے وہ خطبہ جو مسجد میں انہوں نے دیا، اس میں کچھ حرام ان کے دنیا کے ایفیکٹس بتائے. مثلا کوئی نامحرم کو دیکھے گا تو اس کا دنیا میں کیا اثر ہے، ہاتھ لگائے گا دنیا میں کیا اثر ہے. ایک حدیث حضور مکرم نے ارشاد فرمائی کہ جب فواحش بڑھ جائیں اور اعلانی ہو، لیکن قرآن کریم میں سورہ انعام میں کہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کبھی فحشہ ہوتے ہیں چھپے ہوئے، وہ بھی حرام ہے، لیکن اس سے زیادہ بدتر ہے کہ جو اوپن ہوتا ہے، اسٹریٹس پر ہے، آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا پر اوپن ہے. جب یہ ایسے اوپن ہو جائے، وعلیکم السلام، اس کا اثر کیا ہے؟ حضور مکرم نے فرمایا کہ جب فحشہ ایسے اوپن ہو تو پھر تم ان دردوں میں مبتلا ہوگے کہ تم سے پہلے والی قومیں ایسے دردوں اور بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوئی ہوں گی. یہ جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، ایک زمانے میں سنا کہ ایڈز آیا، کورونا ہے، گزر گیا وہ، پھر کچھ اور چیزیں ہیں. آپ کو ہر کچھ عرصے بعد عجیب و غریب قسم کی بیماریاں سننے کو ملیں گی. یہ وہ دنیاوی اثر ہے کہ جو حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ فحشہ جب اوپن ہو جائے یہ خطرناک ہے. اچھا، اس میں خالی جسمانی مرض، وعلیکم السلام، شامل نہیں، کتنی مینٹل النیسز ہیں کہ جس کا ہم پہلے کبھی نہیں سوچتے تھے یا نہیں ایسی بات تھی. آج شاید لوگوں کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، لیکن کیا ذہنی سکون بھی زیادہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے. ذہنی سکون شاید پہلے کچھ زیادہ تھا، ہم اپنی زندگیوں میں خود محسوس کرتے ہیں. آج سے 20 سال پہلے کا ذہنی سکون آج کا ذہنی سکون میں فرق آ گیا. لیکن معاملہ یہ کہ ایسی گرفتار، مطلب ایک ہم ایسی سوسائٹی میں ہیں کہ جہاں پر ہم بہرحال چار اور ناچار اسی میں گزر رہے ہیں، تو مینٹل النیسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو سوشل النیس ہے. مثلا کیا؟ مثلا یہ کہ دیکھیں اب اس وقت بہت سارے لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے، اور وہ آخر میں 3-4 کتوں کے ساتھ زندگی گزار لیں گے، لیکن وہ فیملی نہیں ترتیب دینا چاہتے، اس لیے کہ اتنا زیادہ مشکل ہو گیا شادی کرنا بھی اور اس کو نبھانا بھی. کیوں کہتے ہیں کہ اس جھنجٹ میں کون پڑے؟ تو پھر کتنی دنیا کی کنٹریز ایسے ہیں، شاید بشمول یہ کنٹری، کہ جہاں پر آگے جوان نسل ہے نہیں. یا آپ کو جو مجھے بلاتے ہیں مائیگرنٹس کے طور پر، کوئی فی سبیل اللہ تو نہیں بلا رہے ہوتے، ظاہر ہے ایک لیبر چاہیے، ایک سسٹم چاہیے، اکانومی کو چلانے کے لیے پاپولیشن چاہیے، ورنہ گھر کیسے بنیں گے، ورنہ گھر میں کون رہے گا، ورنہ ساری مارکیٹ کیسے چلے گی. تو پورا ایک سسٹم رول ہوتا ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ چونکہ جو بوڑھے ہیں ان کے پاس بچے نہیں ہیں، جوان نسل نہیں، اس لیے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، یا شادی بہت لیٹ کی ہے، یا شادی اگر کی بھی ہے تو بچے چاہتے نہیں. حضور مکرم نے فرمایا کہ جب فحشہ اوپن ہوگا تو تم ایسے ایسے غموں اور دردوں میں مبتلا ہوگے کہ جو اس سے پہلے کی قومیں نہیں ہوئی تھی. یہ چلے گا معاملہ. اچھا، اس کے اور بھی کچھ ایفیکٹس ہیں. مثلا ایک شخص آیا حضور مکرم کے پاس، اس نے کہا کہ انی احب الزنا، میں نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا، مجھے نعوذ باللہ زنا اچھا لگتا ہے. تو حضور نے اس کے ایک دنیاوی اثر کی طرف اشارہ کیا. حضور نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ گناہ تمہارے گھر تک بھی پہنچے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں سوچ سکتا. کم از کم اتنی حیا تھی کہ اس نے یہ کہا. ورنہ آج ہو کیئرز، میں مومنین کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. جب آپ فریڈم کے نام پر میری بہن کیا کرے، بیٹی کیا کرے، بیوی کیا کرے، اس کا کوئی حق ہی نہیں مجھے، تو ہو کیئرز. حضور مکرم نے اس وقت چونکہ کم از کم اتنی حیا باقی تھی، اس نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ بے عفتی تمہارے گھر تک بھی پہنچے؟ اس نے کہا رسول اللہ میں یہ نہیں چاہتا. حضور نے کہا اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بے حیائی تمہارے گھر تک پہنچے تو تم بھی کسی اور کے گھر تک نہ لے کے جاؤ، اس لیے کہ اس گناہ کا یہ اثر ہے. بات واضح. تو بات آج ہماری اس شروع ہوئی کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے آثار خالی نہیں کہ قیامت میں ظاہر ہوں گے، دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں ہمارے سامنے. حدیث میں بیان کیا گیا